اللہ رب العزت نے جس کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے اور اس کو چلا بھی رہے ہیں اپنی قدرت سے اور ختم بھی کر دیں گے اپنی قدرت سے. کائنات کو اللہ نے بنایا، باقی رہنے میں یہ اللہ ہی کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے ایک دن ختم کر کے اس کا وجود ہی ختم کر دیں گے. اب اس کائنات کے ہم محتاج بن جاؤں گے، اس کائنات کے ہم محتاج بن جاؤں گے، یا یوں کہو اس کائنات کے ہم محتاج بنے ہوئے ہیں. تو کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے پیدا کرنے والے کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے. ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں، اس کو جانا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم سب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کچھ مکتب میں پڑھا، کچھ مدرسوں میں پڑھ لیا، کچھ گھر میں کچھ باتیں ہوئی، کچھ مسجد میں سن لیا، کچھ جماعتوں میں پھر کے سن لیا، کچھ کہیں جلسے وغیرہ میں سن لیا. تو ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، پہچانا نہیں، جانا نہیں. اس لیے اللہ کے مقابلے پر ہم اس کی بنائی ہوئی کائنات کو لاتے ہیں. اس کو لاتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں. اگر اللہ کو جان لیا ہوتا اور پہچان لیا ہوتا تو اس کے مقابلے پر اسی کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے قبول کر لیتے؟ کوئی قبول کر لیتا؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں آپ کے ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماموں وغیرہ ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں. آپ ان کے یہاں کسی تیسرے آدمی کے ذریعے دعوت کہلاؤ تو یہ قبول نہیں کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ غیر کی دعوت تیسرے آدمی کے ذریعے سے قبول کر لیتے ہیں. انہیں کو اگر دعوت ہم بھجواؤں گے تیسرے آدمی سے، کارڈ کا زمانہ ہے، اب کارڈ بھجواؤں گے تو وہ قبول کر لیں گے، اس پر وہ اعتراض نہیں کریں گے. آپ کے سگے ماموں ہیں، آپ کے سگے والد ہیں، آپ کا سگا بھائی ہے، وہ قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ آپ کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تیسرے آدمی کے ذریعے سے کہلانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلانا ہی نہیں چاہتے، یہ بلانا ہی نہیں چاہتے، یہ ملنا ہی نہیں چاہتے. کوئی شکوہ نہ کرے اس لیے انہوں نے رسم پوری کر دی. تو یہ رسم پوری کرنے پر یہ دعوت کھانے نہیں آتا ہے. ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہم لوگ رسم پوری کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رسم پوری کر رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں. جب اللہ کو مانتے ہو اور اللہ نے اپنے قریب کرنے کا راستہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے یہ نماز میں ہوتا ہے، اللہ نے وہ عطا کیا ہے، تو ضرورت کیا ہے بیچ میں سبب کے داخل کرنے کا؟
کہ داخل کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اللہ ہی کو لے جانا ہے۔ بس نام سن لیا اللہ ایک ہے، سب رٹ رہے تھے، ہم بھی رٹنے لگے۔ اپنے اپنے ہاتھ دلوں پر اور اپنے اپنے دماغ کو کھول کر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کس چیز میں اللہ کو نعوذ باللہ محتاج نہیں بنا رکھا ہے۔ وہ چیز ہے جس کے کرنے میں ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ محتاج نہیں سمجھ رکھا ہے۔ کہ کریں گے اللہ، لیکن سبب کے بغیر کیسے کریں گے؟ کہ سبب کا انکار بہت بڑی چوٹ ہے انسانوں پر۔ وہ اس لیے ہے کہ سبب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کے احکامات جن پر اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے اس سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی چوٹ ہے کہ جہاں سے نظر آ رہا ہے وہی انکار کرایا جا رہا ہے، اور جہاں اندھیلا ہے، جہاں اندھیلا ہے یعنی غیب میں ہے، جہاں غیب میں ہے وہاں سے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں سے لو۔ آخرت کا معاملہ تو غیب پر ہے۔ اگر اس زندگی میں اس کو جو ہے اس راستے کو نہیں اپنایا اور اس راستے پر اپنی زندگی کو نہیں ڈالا تو ہمیشہ کی زندگی تو غیب پر ہی ہے۔ وہ کس کے سامنے ہے؟ کہ جو کچھ آنکھ یہاں دیکھ رہی ہے وہ سب کچھ وہاں نہیں ہوگا، تو ہمیشہ کی زندگی میں پل جاؤ گے ان سب کے بغیر۔ جس میں آج جھگڑا کر رہے ہو اس کے بغیر، آدمی یوں کہتا ہے کہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں یہ کہنے والے، سبب کا انکار کرنے والے۔ تو ہم جاہل نہیں ہیں، یہ جملہ آپ ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں، انبیاء کو کہہ رہے ہیں، سید الانبیاء کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نبوت ملنے کے بعد دنیا سے رخصت تک پرورش میں سبب کا استعمال نہیں کیا ہے۔ پرورش میں کسی سبب کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اب آپ انبیاء کو گستاخ کہیں، آپ کو حق ہے کیونکہ آپ نے 10 سال علم حاصل کیا ہے، ہم کیسے کہہ دیں؟ کیونکہ آپ کے پاس تو اپنی ٹھیکیداری ہے ہی ہے، 40-50 کو جنت لے جانے کی اور ٹھیکیداری ہے، یا اپنے ہی معاملہ پھنسا ہے تو ہم کس کا ٹھیکہ لیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبب کا انکار کرنے والے گمراہ اور جاہل اور جھوٹے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس ہے نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سبب کا انکار اور سبب کو جو ٹھکرایا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کی جماعت ہے، وہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کی جماعت ہے جنہوں نے ٹھکرایا ہے۔ انبیاء کے واقعات دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت سبب کا انکار کیا۔ کس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام نے موت کے وقت سبب کا انکار کیا، اس سبب کا جو اللہ کی اجازت سے آیا ہے۔ آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے جلانے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جلا دے گی، وہ پیدا ہونے میں جتنی محتاج تھی اتنی ہی محتاج ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اللہ کی اجازت لے کر آئے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، آپ ان کو کہو جائیے۔
आप उनको कहो गुमराह। किसने आपको मना किया? आपके पास सर्टिफिकेट है, आप तो सर्टिफिकेट वाले मुशरिक हो अगर अंबिया को जाहिल कह रहे हो। आप सर्टिफिकेट वाले काफिर हो अगर अंबिया को जाहिल कह रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारे अंबिया किराम के वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। ऐन हाजत के वक्त सबब का इनकार है। अब चूंकि आपके पास सर्टिफिकेट है 10 साल का, 15 साल का, इसलिए आपने उस सर्टिफिकेट से फतवा जारी कर दिया कि जान बचाना फर्ज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान बचाने की फिक्र नहीं की। उन्होंने जान बचाने की फिक्र नहीं की। जान बचाना फर्ज नहीं है, ईमान बचाना फर्ज है। अंबिया के वाक़यात से कुरान की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में यही मिलेगा। वो कौन से साहबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम शिरक ना करना? नाम हमारे ध्यान में नहीं है। इसको वादा भी शामिल। तो क्या फरमाया उनसे कि शिरक ना करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। तो सैयदुल अंबिया तो ये फरमावे अपने साहबी से, तो तुम्हारा फतवा हाँ जान बचा लो। वो जान बचाने के लिए अगर कुफरिया कलमात कह दिया तो ईमान से खारिज नहीं होगा, ये तुम्हारा फतवा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा क्या है कि ईमान बचा लो। ये जिंदगी तो खत्म होना है, इसको बचा भी लोगे तो कर क्या लो। ईमान बचाने के लिए अगर तुमने शिरक नहीं किया, जिंदगी तो अल्लाह बचा देंगे अगर मुकद्दर में बाकी। और फिर जब अल्लाह बचावेंगे तो जिंदगी लेने वाले को हो सकता है हिदायत मिल जाए, क्योंकि वहां अल्लाह की कुदरत जाहिर होगी। कुदरत पर पलटा खाते हैं लोग। काय पे पलटा खाते हैं? 313 के साथ जो अल्लाह की कुदरत देखी मुशरिकीन ने, उस पर पलटा खाएंगे। न जाने 313 कितने मुसलमान आज मारे जा रहे हैं, कोई पलटा खा रहा है? हज़रत उमर भी तो नौजुबिल्लाह अल्लाह के नबी के कत्ल के इरादे से निकले थे। रास्ते में बहन के घर जाना हुआ, लोगों ने बताया कि तुम्हारी बहन भी तो उन्हीं के इत्तिबा में है और उन्हीं की इताअत में चली गई। तो बहन के घर गए, वहाँ कुरान की तालीम हो रही थी। काय की तालीम हो रही थी? कुरान की तालीम थी। कुरान को जब सुना जिंदगी पलटा खा गई। हमारे यहाँ तो कुरान की तालीम का मिजाज भी रिवाज भी खत्म हो गया। तो कुरान पर लोगों की लिखी हुई किताबों को गालिब कर दिया गया और अल्लाह की नाज़िल करदा किताब हाँ वो बस्तों में है और बहुत है तो तिलावत में है, समझने में नहीं है।